اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ آپ دیکھیں گے، یعنی آپ کا تجربہ شاید ہو نہ ہو، لیکن گھر میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹوں کو ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ہم اپنا بڑا پن جو ہے، بعض اوقات بڑے جو ہیں وہ دین کی تشریحات، اگرچہ دین نہیں بھی جانتے لیکن وہ دین کی تشریحات اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں۔ امی ہیں، ابا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، اس طریقے سے وہ بس ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارے یہاں کیا چیز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک یعنی سوچنے کی بات ہے۔ ہم میں سے بڑا جو ہے وہ خود خدا بن گیا ہے، اور بلکہ ہم سب خود اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو ہدایت میں خود کفیل سمجھتے ہیں، خواہ وہ ایک 4 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتا ہے مجھے کسی کی یعنی ضرورت نہیں ہے، اور بے نیاز رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں جو چاہتا ہوں یا میں جو سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور میری مرضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے والدین کو راضی کروں گا اس بات پہ، اگرچہ وہ راضی نہیں ہے لیکن میں راضی کروں گا۔ مختلف طریقوں سے وہ اجازت، آپ کو دیکھیں نا، مانگتے رہتے ہیں، اپنے مرضی کے کاموں کی اجازت مانگتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی ہدایت کی ضرورت کیا ہے۔ انسان ہدایت کے بغیر جو ہے نقصان میں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب تک وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا وہ نقصان میں ہے، اور بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے، اور یہ ہماری امت مسلمہ کی کہانی ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجتماعی طور پہ اربوں انسان ہیں، لیکن ان میں سے ہر شخص نے ہدایت کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، یہ جملہ جو ہے آپ نوٹ کر لیں، ہدایت وہ جو میری سمجھ میں آتی ہے میں اس کو ہدایت قرار دیتا ہوں، عام طور پہ ہر انسان نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہدایت وہ ہے جو قرآن ہے، اور جس کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ ہدایت ہے اصل میں۔ قرآن اور حدیث سے تو ہم جڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ ایک ہماری یعنی قومی عادت بن چکی ہے، قرآن اور حدیث سے جڑنا اور اس میں دیکھنا اور اس کو سمجھنا۔ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں نے آپ کو، دیکھیں اب میں مختصر یہ مضمون جو ہے وہ سمیٹ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ منشاء الہی ہے۔ ہدایت کیا؟ منشاء الہی، اور منشاء الہی کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ منشاء الہی کے خلاف اگر آپ نے زندگی گزاری یا گزارنا چاہتے ہیں تو ناکامی پھر آپ کا مقدر ہوگی دنیا اور آخرت میں، یہ بات نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ تو ہدایت کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بنیادی طور پہ، کہ آپ زندگی کیسے گزاریں، آپ اپنے روز و شب کو کیسے گزاریں، آپ کا اخلاق کیا ہوگا، آپ کی باتیں کیا ہوں گی، آپ کا سوچ کیا ہوگا، آپ کا عقیدہ کیا ہوگا، یہ ہمیں دین بتاتا ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ یعنی اللہ کی مرضی، دنیا میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شعبہ جو ہے، یہ کام تو ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، یا میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اور یہ میں بات نہیں چھوڑ سکتا، کہیں بھی کوئی بھی کہیں بھی ایسا ہو، تو اول تو دین سے ہم واقف نہیں ہیں، پھر یہ ہے کہ وہ جو ہم کرتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ ہے کہ ہدایت قبول کر کے اگر آپ یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تو مجھے چھٹی ہے، نہیں،
ہدایت آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے، ہر چیز کی ہدایت موجود ہے۔ تو ہدایت کے تابع اگر آپ ہو جائیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، سب سے پہلے دنیا کی ہے اور اس کے بعد آخرت کی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم ہدایت کے تابع ہونے میں سب سے پہلے نقصان دنیا کا تصور کرتے ہیں، آخرت پہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ آخرت کے ساتھ تو دیکھا جائے گا، دنیا ہماری بہتر ہو جائے یا دنیا ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو وہ آپ کی ہوتی نہیں ہے۔ تو ہدایت جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت بہت سخت ضرورت ہے انسان کی۔ جس طرح سے ایک پیاس سے تڑپتے ہوئے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا بھوک سے بلکتے انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت آپ نے محسوس کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے زبانی طور پہ کہہ دیا اور بات ختم، نہیں۔ اس کی بھوک، اس کی پیاس ہدایت کی، یہ آپ نے محسوس کرنی ہے۔ ہماری روح جو ہے، عام طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، ہماری روح تڑپ رہی ہے ہدایت کے لیے، اس کا ہمیں شعور تو نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر پریشان ہیں یا آپ کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح تڑپ رہی ہے سچائی کے لیے اور ہدایت قبول کرنے کے لیے، کیونکہ روح آئی ہے اس لیے کہ اس کو ہدایت ملے، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ اب اگر انسان ہدایت سے منہ موڑ کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی، اس کی روح جو ہے تڑپتی رہے گی۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس پہ آپ مزید سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی روح بے چین رہے گی۔ ہماری پریشانیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ہدایت سے کٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ قرآن کے ذریعے نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے جڑنا چاہیے اور سنت رسول کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں جوڑنا چاہتے، اور ہدایت کے تو ہم محتاج ہی نہیں ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں کہ بھئی وہ ہدایت کے ہم یعنی محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، پھر ہدایت کو جس طریقے سے نظر انداز ہم نے کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت تو میں نے آپ کو کہا نا، جس طرح ایک بھوک سے مرتا ہوا انسان ہے، اس کو جس طریقے سے روٹی کی، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو، اگر یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر دنیا میں آ کے ہم نے ہدایت سے قطع تعلق کر دیا، اپنی مرضی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو آپ کی روح مر جائے گی، آپ کی روح مر جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ہدایت کو قبول کر لیا تو آپ کی روح یعنی اس کو زندگی مل جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک بھوکا پیاسا انسان بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کو اگر کھانا پینا اگر مل جائے تو وہ، آپ دیکھیں نا روزے میں جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، روزہ ہوتا ہے 16 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا آپ نے بھوک پیاس گزاری، لیکن کھانا کھا کے جس طرح یعنی کھانا کھا کے پانی پی کے جس طریقے سے آپ کا جسم طمانینت محسوس کرتا ہے، تو اس طریقے سے پھر جو ہے آپ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی غذا ہے قرآن اور حدیث، اس کو اگر آپ قبول کر لیں، اس سے اگر آپ سیراب ہو جائیں تو آپ کی روح جو ہے وہ ایک طمانینت محسوس کرے گی۔ یہ ہدایت جو ہے یہ ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے روح کی ضرورت ہے۔ جسمانی بھوک پیاس کے لیے تو آپ جانتے ہیں خوراک موجود ہے، بریانی ہے اور چکن کوفتے ہیں اور چپلی کباب ہیں اور حلوہ ہے اور کیا کیا ہے، بہت چیزیں۔ تو وہ یعنی آپ دیکھیں بھوکا انسان اگر ایک دعوت میں چلا جائے اور اس کے بعد یعنی پہلے وہ پریشان ہوتا ہے بھوک سے، لیکن جب دعوت کھا لیتا ہے تو اس کو ایک گنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ پیٹ جب بھر جائے انسان کا تو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جسمانی طور پہ۔ لیکن اسی طرح روح کا تذکرہ یہ بات جاری ہے
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم